واسع صاحب، غریبوں کی جماعت ہے MQM، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، لندن لے کے کراچی اور دنیا بھر میں اس کی شاخیں قائم ہیں. اتنا بڑا نیٹ ورک کس سرمایہ سے چلتا ہے؟ اس میں بہت اچھا نظام ہے ہمارے پاس. اس میں ہم سیلف ہیلپ بیسس کے اوپر جو ہے خود بھی جو ہے وہ جو ہے MQF ایک متحدہ قومی فنڈ MQM نے جو ہے وہ جنریٹ کیا کہ جہاں پر خود جو حق پرست نمائندے جو منتخب ہو کر آتے ہیں وہ جو ہے اپنی جو بھی ان کی ارننگ ہے، جو بھی مطلب ان کو جو سیلری ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کا 1% جو ہے مطلب وہ MQF کے فنڈ میں دیتے ہیں. اسی طرح سے تمام وزراء صاحبان، اسی طرح سے شہر کراچی میں رہنے والا جو ایک عام فرد ہے جو MQM سے وابستہ ہے، MQM کا ہمدرد ہے، سپورٹر ہے، وہ MQF کی طرف دیتا ہے. پلس یہ ہے کہ جو پورے سال میں جو 2 کیلنڈر ایونٹس ہوتے ہیں، جس میں خاص طور پہ عید اور بقرعید کے جو ایونٹس آتے ہیں، عید میں بھی جو ہے وہ زکوٰۃ فطرے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت بڑی ایک میسو کیمپین جو ہے وہ MQM کی طرف چلتی ہے. اس کے علاوہ جو بقرعید میں جو ہے وہ کھالوں کے حوالے سے کیمپین چلتی ہے. مگر اس سے جو جنریٹ ہونے والا جو اماؤنٹ ہے وہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ لوگوں پر، اور جو ایسے جو نادار اور مستحق افراد ہیں ان کو جو ہے وہ جو ہے ان کی مالی اعانت جو ہے وہ کی جاتی ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس کئی ہزار شعبہ ہیں جن کی مالی معاونت جو ہے اس فنڈ سے جو ہے وہ جنریٹ ہونے کے بعد جو ہے ان بالخصوص شعبہ کی فیملیز کو جو ہے وہ جو ہے ان کے جو بھی مہینے کے اخراجات ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ پورا کرتی ہے. اسی طرح سے دنیا جو ہمارے جتنے بھی انٹرنیشنل یونٹس ہیں، اوورسیز یونٹس ہیں، وہ بھی جو ہیں وہ فنڈز جو ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں، اور یہی فنڈ جنریٹ کر کے جو ہے ہم اپنے تحریکی جو اتنی بھی جو ہمارے مطلب جتنے بھی اس کے جو جتنے بھی پروگرامس وغیرہ ہوتے ہیں اس سے جو ہے وہ ہم چلاتے ہیں. ساتھ یہاں کراچی کے 2 منتخب نمائندے موجود ہیں، جناب واسع صاحب اور جناب خان صاحب. ان سے بات چیت ہوتی رہے گی. پہلے ہم کراچی میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد مہمانوں سے سوال و جواب کی طرف چلیں گے. When compared to any other city in the world, Karachi's rapid increase in population and haphazard growth has strained the already insufficient infrastructure. In order to ensure the availability of civil facilities for 20 million residents, enormous resources have been needed. The industries of the city, which are critical to the country's economic prosperity, would have had to evacuate their investment and commitment to the city because the infrastructure was unable to sustain their growing demands. Worn-out roads, the situation of traffic jams, the lack of water and long lines of children, women and senior citizens to get whatever little water is available. Faulty sewerage system. Water pooling during rainy season and the bad situation of the roads. Lack of parks and their despicable condition. Street hawkers encroaching on streets, markets and playgrounds. Lack of appropriate municipal services, piles of garbage. Lack of firefighting equipment. Inadequate facilities in hospitals. Lack of appropriate attention in educational institutions. Let alone any other facility, clean drinking water was a dream. But how could one expect this? We have had no master plan for the past 50 years. In 2005, after the advent of a new leadership in place, the image of city began improving.
And with the continuous efforts, the management began to start to facilitate the citizens with respect to their needs and requirements. شہر قائد میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے مختصر سا جائزہ آپ نے دیکھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان. واسع صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم کو کس طرح سے کس کے فنڈ سے چلایا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جماعت بھتوں سے چلتی ہے اور ایم کیو ایم کے لوگ جگہ جگہ امیر لوگوں سے جو کراچی میں تاجر پیشہ لوگ ان سے بھتے وصول کرتے ہیں. یہ کیا وجہ تھی؟ کون لوگ تھے جو اس طرح کی باتیں کر کے اس قسم کے تاثر کو عام کر رہے تھے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا پروپیگنڈا تھا اور یہ تمام پروپیگنڈے میں سمجھتا ہوں آبسلیٹ ہو گئے. ٹھیک، اگر اس لیے میں اس کو آبسلیٹ کا ٹرمنالوجی یوز کر رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے شہر کراچی جو کہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے. ٹھیک، 1987 سے اگر آپ بلدیاتی مطلب جو ہمارا ٹینیور تھا اس میں منتخب ہو کر آئے، پھر 88 میں آئے، پھر 90 میں ہوئے، پھر 93 میں آئے، پھر 97 ہوا، 97 کے بعد 2002 ہوا اور 2002 کے بعد جو ہے پھر ابھی 2008 کے اندر جو ہے منتخب ہو کر ایوان میں پہنچے. ٹھیک، یہ ٹینیور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا. اس میں کہیں بھی جو ہے وہ گراف جو ہے وہ نیچے نہیں آیا. اگر یہ تمام صورتحال 88 میں 13 نشستیں تھیں قومی اسمبلی کی، 90 میں 15 ہو گئیں، پھر اس کے بعد 2002 میں جو ہے 13 ہو گئی، اب 18 تھیں لاسٹ ٹائم یا 19 جو منتخب ہوئے، اس کے بعد 25 ہو گئی. جی، تو آپ مطلب آپ نے میری بات کا خود ہی جواب دیا. تو بات یہ ہے کہ گریجولی جہاں چیز انکریز ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے ایسی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے. بعض لوگ تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یرغمال بنایا ہوا آپ نے ووٹرز کو. نہیں، سب یہ تمام پروپیگنڈے ہیں اور ظاہر بات ہے کچھ لوگوں کی روٹی روزی اسی پہ چل رہی ہے، چاہے وہ کچھ اخبارات ہوں، چاہے وہ کچھ میگزینز ہوں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا الیکٹرانک ہو. یہ تمام پروپیگنڈے جو ہیں مطلب وہ پھیلائے گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. 19 جون 1992 کے آپریشن سے لے کے فوجی آپریشن سے لے کے سن 96 تک جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹاپل ہوئی تو اس وقت بالخصوص جو ہے مختلف اخبارات نے، اسٹیٹ نے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کیا اور بہت زیادہ ویہیمنٹلی کیا. بڑے کروڑوں اربوں روپے جو ہے اس پہ خرچ کیے گئے. بات یہ ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں ہوتی، اگر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی اور بالخصوص 2005 میں جو یہ حق پرست قیادت منتخب ہو کر آئی، پھر اس سے پہلے 2002 میں جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے حق پرست پلیٹ فارم سے، اور جس طرح اس شہر کی لوگوں نے خدمت کی آگے، تو اگر یہ تمام چیزیں اگر ہمیں کرنی ہوتی تو پھر تو ہمیں شہر کے اندر جو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ پھر برا عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اعزاز صاحب یہ فرمائیے کہ ایم کیو ایم